اسلامی کیلنڈر کا آغاز کب ہوا، کیسے ہوا اور کیا ہے اس تاریخ کے شروع ہونے کی پوری تاریخ، بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میں ہوں صدیقہ یاسمین اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ٹاک۔ دل کی گہرائیوں سے آپ کا خیر مقدم ہے اور اسلامی سال نو کی ڈھیر ساری مبارکباد۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور ذی الحج ہجری سال کا آخری مہینہ۔ ہجری سال کا استعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 17 ہجری میں شروع ہوا۔ اسلامی 12 مہینوں کے نام اور ان کے ترتیب زمانے قدیم سے چلی آ رہی تھی، لیکن ہجری سال کا آغاز حضرت عمر فاروق کے دور میں اس لیے ہوا چونکہ ان کے زمانے میں ایک نئے اسلامی کیلنڈر کو شروع کرنے کی بات سامنے آئی، تو بہت سے صحابہ اکرام نے اسلامی کیلنڈر کو کس مہینے سے شروع کیا جائے اس پر بہت سے مشورے دیے۔ کسی نے کہا جس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس سے ہجری سال کا آغاز ہو۔ کسی نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مہینے سے اس سال کا آغاز ہو، اور کسی نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے اس ہجری سال کا آغاز ہو۔ لہٰذا آخر میں تہیہ پایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کے سال کو بنیاد بنا کر ایک نئے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوا۔ محرم کو اس لیے سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا کیونکہ صحابہ اکرام نے مکہ سے مدینہ ہجرت اسی مہینے میں کی تھی، اور زمانہ جاہلیت میں بھی محرم کو ہی پہلا مہینہ قرار دیا جاتا تھا، اس لیے یہ ہجری سال بھی کہلایا۔ اس سے پہلے تمام سالوں کو صفر یعنی زیرو کر دیا گیا اور اس طرح ہجرت مدینہ منورہ کے سال کو پہلا سال تسلیم کر لیا گیا۔ محرم الحرام ہجری سال کا پہلا مہینہ کہلایا اور اسی مہینے اسلامی سال کی شروعات ہوئی۔ انگریزی کیلنڈر اور ہجری کیلنڈر میں فرق صرف اتنا ہے کہ ہجری کیلنڈر میں سال کے 354 دن ہوتے ہیں جبکہ انگریزی کیلنڈر میں سال کے 365 دن ہوتے ہیں۔ دونوں میں سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں۔ ہجری کیلنڈر کے مہینے میں 29 یا 30 دن ہوتے ہیں، لیکن انگریزی کیلنڈر کے مہینے میں 30 یا 31 دن ہوتے ہیں۔ انگریزی کیلنڈر میں بس ایک مہینہ فروری کا ہوتا ہے جس میں 28 یا 29 دن ہوتے ہیں۔ اگر آپ یوٹیوب پر ہمیں دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک کریں۔ شکریہ۔